آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ لو جی ہم تو ڈونلڈ لو جو ایک سرکاری افسر تھا ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں, اس کا ایک میسج آیا تھا تو ہم نے حکومت گرا دی تھی. یہ تو بہت سینئر آدمی ہے جس نے یہ کہا ہے ریلیز عمران خان. تو اگر ایک وہ سرکاری افسر جو ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے اس کے کہنے پہ اگر ہم راتوں رات حکومت گرانے کی شروعات کر لیں اور جلدی جلدی گرا دیں 3 ہفتے میں یا کتنے 2 ہفتے میں جلدی سے حکومت گرا دی. کس کے کہنے پہ؟ ڈونلڈ لو کے یہی کہتے ہیں نا. اور وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا بندہ تھا وہ تو. ہاں ایک اور انہوں نے بات کی, آپ لوگ پوچھتے ہیں جی خان صاحب کے کیا حالات ہیں, ان کی صحت ٹھیک ہے؟ آج انہوں نے بتایا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ مجھے پی ٹی وی نہیں دیکھنے دے رہے, کئی ہفتے ہو گئے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کی یہ تار نکال کے لے گئے نا کہیں جب یہ 23 نومبر سے. تو وہ کہہ رہے تھے میں پی ٹی وی دیکھنا چاہتا تھا, تو ہم نے پوچھا کہ آپ خبریں سننا چاہتے ہیں؟ کہتے نہیں میں کرکٹ دیکھنا چاہتا تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے انہوں نے تار نکالی ہوئی تھی, میں میچز نہیں دیکھ سکا, نہیں تو دونوں ہی میچ ہار کے میں ڈپریشن ہو جاتی مجھے. یہ اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ سردی کا تو جب نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی جو یہ نہیں چاہتی کہ اس قسم کی باہر کے ملکوں میں انٹرفیئرنس ہو, اور عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ بائیڈن کے جانے سے صرف یہ ہوگا کہ جو باجوہ اور حسین حقانی نے وہاں پہ جا کر بڑی محنت کر کے لابنگ کی تھی, جس کے نتائج میں ڈونلڈ لو کے ساتھ انہوں نے ایک مل کے کیا تھا, تو پھر اس حکومت میں وہ نہیں ہوگا جو بائیڈن کی حکومت نے پاکستان کے اندر کیا تھا, جو ہماری معیشت بھی ڈبو دی, ہزاروں لوگوں کو غربت کے لکیر کے نیچے بھی دھکیل دیا. اور پھر آپ دیکھ لیں یہاں پہ سڑکوں پہ جا کے اب قتل عام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قتل کر رہے ہیں, جو یہ میسیکر کر رہے ہیں, ڈیسپریٹ تو وہ لگ رہے ہیں اس وقت, کیوں آپ کو قتل کرنے کی ضرورت پڑی؟ اچھا علیمہ صاحبہ یہ بتائیے گا, خان صاحب خود اور پی ٹی آئی بھی اس امریکن انٹرفیئرنس کی, تو اس رچرڈ کے مطالبے کو جو کہ عمران خان کے حوالے سے وہ کر رہے ہیں اس کو آپ جائز سمجھتی ہیں؟ اس کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ پھر سے کہتی ایک مطالبہ میں نے آپ کو پھر سے بتایا ہے کہ عمران خان نے کیا کہا. جب ڈونلڈ لو کا سائفر میسج آیا تھا اس کے اوپر پاکستان نے عمران خان کی حکومت نے پروٹیسٹ کر کے اس کا ڈیمانش کیا تھا, جس کا مطلب امریکن ایمبیسڈر کو بلا کر اس کے اوپر احتجاج کر کے واپس میسج بھجوایا تھا کہ یہ آپ ہمارے ملک کے اندر ہماری آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں. تو عمران خان اس کے اوپر اس سے کوئی کامنٹ نہیں کر رہا. اگر دیکھیں عمران خان تو کہیں اپیل نہیں کر رہا کسی کو, نہ کسی کو فون کر رہے ہیں, نہ ہمیں کبھی کسی کو کہا ہے کہ فون کر کے کہو کسی امریکن کو یا کسی کو. جب آپ اتنا ظلم کریں گے تو آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ ڈال رہے ہیں کہ جب ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ یا دنیا میں یہ کوئی دنیا ملک نہیں اکنالج کرتا ہے, ڈیموکریسیز کے لیے یہ بات کرتے ہیں, تو اگر پاکستان کی ڈیموکریسی کے اندر یہ ہوگا کہ آپ رات کو اندھیرا کر کے قتل عام کریں گے, کون سی دنیا میں آپ کو ملک سپورٹ کرے گا؟ اس کے لیے کوئی بھی ملک نہیں سپورٹ کرے گا. کیا آپ کی بار بھی خان صاحب اس چیز کو برا مانیں گے یا پھر اس کو کنڈیم کریں گے اگر کوئی مداخلت ہوتی ہے؟ میری بات سنیں, یہ مداخلت نہیں ہے کسی, نہ وہ آپ کے ملک میں مداخلت کر رہے ہیں, انہوں نے بھی ٹویٹ پہ کیا ہے, سائفر نہیں بھیجا. میڈم یہ بھی بتائیے گا, خان صاحب نے 3 رہنماؤں کی بات کی تھی کہ خان صاحب کہتے ہیں میں ان سے ملنا چاہتا ہوں, مولانا فضل الرحمان, محمود اچکزئی اور اختر مینگل. آج خان صاحب نے کوئی اس طرح کی کوئی بات کی ہے کہ وہ اپوزیشن سے مل کے؟ حسن صاحب نے کل کہا تھا کہ وہ ملیں گے تینوں, خان صاحب نے کہا کہ مل لیں. تم ضرور ملیں. عمران خان نے تو بلکہ یہاں پہ تو ان کے کسی کو اندر جانے ہی نہیں دیتے, اگر وہ آ جائیں تو شاید ان سے ان کی ملاقات ہو جائے. باقی ان کے اپنے جو سیاسی لوگ ہیں ان کو ایک کو نہیں ملنا. خان صاحب کا مورال کیسا تھا آج؟ ماشاءاللہ ان کو تو کا موسم ہے, موسم کافی سرد ہو چکا ہے, اور پچھلے دنوں عمران خان کہہ رہے تھے کہ شاید کمبل بھی ان کو نہیں دیا جا رہا تھا. اب یہ بتائیے گا, ایک منٹ سوال لے لیں. پہلے سن لیں. کمبل ان کے پاس ہے جی, کمبل ان کو دیا جاتا ہے, رضائی کی جیل کے ایس او پیز میں نہیں ہے کہ رضائی دی جائے. ٹھیک ہے. صرف اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو جنگلے کے اوپر یہ پلاسٹک کی شیٹ ڈالتے ہیں جی, تو وہ کہہ رہے تھے کیونکہ گیپ اوپر نیچے ہوتا ہے تو اس کے اندر سے ہوا زیادہ آتی ہے, تو ہم ان کے لیے اب کپڑے اور آئے ہیں. اب بیگ پڑا ہوا ہے. ایک بہت بڑی مہم ہوتی ہے کہ جو بیگ پڑا ہوتا ہے ڈیپٹی سپتین ورک کے کمرے میں, ہم اس بیگ کو کئی دن کی مہم ہوتی ہے کہ وہ کپڑے اب عمران خان تک کب پہنچتے ہیں,
ये अलग बात है। अच्छा इमरान वैसे माजी में जब मरीम नवाज अडयाला जेल थी तो वो कह चुकी हैं कि मैं कपड़े भी खुद इस्त्री करती थी, फ्राई पैन से देखिए करती मेरी थी। बात इमरान खान कैसे करती? देखिए मेरी बात सुने, आप इर्रेलेवेंट की तरफ चले जाए। नहीं वैसे एक सवाल है। वैसे मैं जी, बात करें, जी आप याद रखें वो 1.5 साल से जेल में बैठे हैं। जी वो मरियम नवाज के पास बहुत बड़ा कमरा था, अटैच बाथरूम, टाइलें लगा हुआ, पूरा किचन पूरा चलता हुआ, पूरा इतना बड़ा सहन। याद रखें इमरान खान एक चक्की के कमरे में है और छोटे से कमरे में है और आइसोलेशन में है। इस जेल में 12 घंटे आप अंदर बंद होते हैं, 12 घंटे आप बाहर होते हैं। हम रोज जेल में जाते हैं, आप यहाँ के देखें, लोग इकट्ठे बाहर बैठे होते हैं, फिर रहे होते हैं, पूरी जेल में लोग खुले फिर रहे होते हैं। ठीक इमरान खान आइसोलेशन में अंदर एक इलाके में बंद है जहाँ पे कहते हैं सिक्योरिटी की वजह से अगर हम कोर्ट में ना जाएं तो इमरान खान की किसी से कोई मुलाकात की इजाज़त नहीं है। आप याद रखें 1.5 साल हो गया। आप इमरान खान की हिम्मत और उनका जो जज्बा है वो सबके लिए इंस्पिरेशन है। आप उनको देखा करें, वो हंसते हुए आते हैं। कल जो लोग आए ना ATC कोर्ट में, वो परेशान हो गए देखे कि एक जवान इंसान माशाल्लाह माशाल्लाह निकल रहे हैं, क्योंकि उनका ईमान बड़ा मजबूत है। हमारे लिए वो इंस्पिरेशन है। जब आप देखें वो हंस के ये बातें कई दफ़ा बता रहे होते हैं, परेशानी में नहीं बता रहे। और जो उनको TV नहीं देखने देते वही तो कह रहे हैं चलो शुक्र है अगर तार होती और मैं मैच देख लेता तो दोनों मैच हम हार गए तो मुझे डिप्रेशन ही हो जाता। अच्छा अलीमा साहब लास्टली बताइएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को ये ऑफर की गई है कि कौमी हुकूमत बना लें, कोई ऐसी कोई बात हुई देखिए है? मेरी बात सुनिए, 2 मुतालबात है इमरान खान के, वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ये जो मर्जी कर लें, ये खुद फंसे हुए हैं सारे लोग। हमें देखें जो हमने देखे ना, खुद अपने आई विटनेस हैं जो हुआ है। आपको मैं ये बता दूं कि ये कौम इस वक्त बड़े गुस्से में है और ये इस किस्म की जो मर्जी फजूल बात करें, ये फजूल बातें हैं। अब ये बात सियासत की नहीं हो रही, अब ये बात हो रही है कि आप हम लोगों को सड़कों पे आके मारेंगे, आप हम लोगों को, हम निकलेंगे, औरतें बच्चे वहाँ सब खड़े थे और ऊपर से छुप के मारोगे हमें। आओ सामने आके जिसने मारने आके मारे। और देखिए पाकिस्तान की कौम इतनी ना डर है इनके अंदर, लेकिन जो जुल्म है ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। पेशावर में जो इज्तिमा